الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تعارف کرا دوں میں آپ کے سامنے مختصر سا۔ آپ کے اس میر خان کالونی میں محمدی مسجد کی جب بنیادیں رکھی گئیں آج سے 40-45 سال پہلے کی بات ہے، جناب حاجی عبدالخالق صاحب سیکل والے رحمہ اللہ، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا بہت کچھ، اور انہوں نے اپنے جیب الخاص سے یہ مسجد کی تعمیر کرائی۔ بڑا عرصہ گزر گیا، بوسیدہ ہو گئی، اور انہی حاجی عبدالخالق سیکل والوں کے صاحبزادے جناب حافظ محمد احمد دہلوی سیکل والے، وہ بھی کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس مبارک محفل میں شریک ہیں۔ ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں، لیکن اس وقت جس کنڈیشن میں ہمارے سامنے یہ مسجد ہے، میں بسر شکریہ کے حیدرآباد کی جماعت کے تمام احباب کی طرف سے اور بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اپنے فضیلت الشیخ نائب امیر جماعت غرباء الحدیث پروفیسر مولانا حافظ محمد سلفی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی انتھک کوششوں سے اس مسجد کو، پرانی مسجد کو شہید کروا کر اور نئے 2 پلاٹ اس میں شامل کروا کے آپ نے اپنی محنتوں سے اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار آپ کراچی سے یہاں تشریف لائے اور چیک دے کر کے جاتے رہے، کام دیکھ کر کے اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا۔ آپ کی سرپرستی کے اندر یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور مہربانی سے آج ہمیں یہ مسجد شان و شوکت کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ اس مسجد کی شان و شوکت کی مناسبت سے جب پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شان و شوکت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، پھر ہم نے بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ عزم کر کے جانا ہے کہ پوری زندگی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نہ اپنے ماں باپ کی بات کو مقدم کر سکتے ہیں، نہ اپنے استاد اور ملا مولویوں کے اقوال کو مقدم کر سکتے ہیں، نہ امامان دین کی باتوں کو ہم آگے مقدم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے نبی کی زبانی یہ کہلوا دیا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ پوری زندگی اس کائنات میں ہر ذات کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور واپس بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک ذات ہے صرف، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کائنات والوں میں سے ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، اپنے ہاتھ کے اشارے سے قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لیکن اس قبر میں جو ذات آرام کر رہی ہیں اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات لی تو جا سکتی ہے لیکن رد نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آج کی یہ 10ویں کانفرنس پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے عظیم اسکالر پروفیسر مولانا حافظ محمد سلفی صاحب کہ جن کی کاوشوں سے اللہ کے فضل سے یہ مسجد یہ رنگ لے کر کے آئی ہے، آپ ہی کی زیر صدارت یہ جلسہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، اور میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد سلفی صاحب
نائب امیر جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ارشاد ربانی ہے کہ مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں، مسجدیں وہ بناتے ہیں جن کو اپنے رب پر یقین اور ایمان ہے، اور جن کو آخرت میں اس کام کا بدلہ اور انعام ملنے کی پکی امید ہے۔ اور یہ بھی فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ احب البقاء الی اللہ فی الارض مساجدہا وابغضہا اسواقہا۔ اللہ کو زمین میں سب سے پیاری جگہ مسجد اور سب سے خراب جگہ بازار، جہاں دھوکہ ہوتا ہے، جہاں جھوٹ ہوتا ہے، جہاں ہیرا پھیری ہوتی ہے، جہاں لوگوں کی جیبیں کاٹی جاتی ہیں اور خرید و فروخت میں دھوکہ دے کر لوگوں کے پیسے سمیٹے جاتے ہیں، وہ بری جگہ ہے۔ اور جہاں اللہ یاد آتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، فرشتے اس ذکر کو سننے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں، وہ مسجدیں ہیں۔ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس مقام پر بیٹھے ہیں جس مقام سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ تو حدیث میں ہے کہ جب بندگان خدا، اللہ کے نیک بندے کلام الہی سننے کے لیے، فرمان رسول سننے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں تو غشیتہم الرحمت وحفت بہم الملائکہ، اللہ کی رحمت ان پر اترنی شروع ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ پیچھے ہٹو، مہمان، اللہ کا مہمان یہاں بیٹھے ہیں، خاموش، اے اللہ کے مہمان۔ برادران اسلام، الحمدللہ الحمدللہ، یہ خالی روایتی جلسے جلوس نہیں ہے، یہ ذکر الہی اور پیغام محمد مصطفیٰ کی مجلس ہے، اور اس مجلس کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب بھی قرآن نے بتائے ہیں۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ تین باتیں، جس نے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے وہ ساری باتوں کو اپنے دل سے نکال دے، صرف اللہ کی محبت کو لے کر یہاں آئے۔ میرا رب، میں غلام، میں بندہ، میں لاچار، میں مجبور، میں غریب، میں مسکین، میں فقیر، میں بیمار، میں محتاج، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی محیی ہے، تو ہی ممیت ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ میں تو تیری بندگی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ہاں، ایسا سننے والا، لمن کان لہ قلب، اس کے دل میں اللہ آباد ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے کتاب کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے فرشتوں کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے دین کی محبت ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، اور جو اللہ کا بن کر آتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اسے دنیا میں کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ برادران اسلام، تین باتیں قرآن نے بتائی ہیں یہاں بیٹھنے کے آداب کے سلسلے میں۔ پہلی بات، دل میں ایمان اور یقین کو حاضر کیجئے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیجئے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، دل سے اس مجلس کو سننے اور عمل کرنے کی نیت لے کر آئیے۔ او القی السمع، پھر توجہ اور دھیان سے سنیں۔ بیٹھے تو یہاں وے میرا چیک کہاں رہ گیا، کل تو پارٹی سے پیسے لانے ہیں، ابے کل تو، یہ اللہ کے دربار میں آئے ہو۔ اللہ دل کی حالت بھی جانتا ہے، اپنی ساری سوچوں کو باہر کر دو، صرف کلام الہی پڑھا جا رہا ہے، فرمان محمد سنا جا رہا ہے، لہذا اس کی طرف توجہ کرو۔ او القی السمع، تو جو ایمان کو حاضر کرے اور
کانوں کو دھیان سے لگائے وہ شہید. تیسری بات، ذہنی طور پر بھی وہ حاضر ہو، حاضر دماغ ہو، حاضر خیال ہو. تو ایسے لوگ کہ جو اس نیت، اس ارادہ، اس عمل سے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنی جھولیاں بھر کر لے کے جاتے ہیں، وہ مستفید ہوتے ہیں. میری تو صرف درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کی منتظمہ کو جو سعادت نصیب فرمائی اور ہمیں کراچی سے بلایا اور احباب کو حیدرآباد سے دعوت دی، اللہ رب العالمین ہمارے اور ان کے ان سارے کاموں میں اپنی رحمت اور برکتیں ڈال دیں، اور ہمارا یہاں بیٹھنا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اتنے گھنٹے اللہ کا کلام سننے کے لیے، نبی کا فرمان سننے کے لیے اور اس پر توجہ دینے کے لیے اور عمل کا نیت لے کر آنے کے لیے وہاں بیٹھے تھے. تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، لہذا آج تم میرے مہمان ہو، تشریف لاؤ اللہ کی بنائی ہوئی مہمان خانہ جنت میں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان سارے کاموں کے نتیجے میں جنت کا حقدار بنا دے. میں خالی لطیف آباد نمبر 12 ہی نہیں، لطیف آباد نمبر 6 میں جو جماعتی احباب ہیں، لطیف آباد نمبر 1 میں جو جماعتی احباب ہیں، لطیف آباد نمبر 2 میں جو جماعتی احباب ہیں، اور بھی مولانا حیدرآباد کے سابقہ امیر کیا نام ہے، مولانا جمال الدین صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں. بڑی محنتیں ان کی، بڑی کاوشیں، بڑے واعظ، بڑے درس، بڑے خطبے، بڑے ماشاءاللہ. لیکن انسان ہے، کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. ہماری آپ کی بھی یہ عمر کا وقت ہے. شکر کیجئے کہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری یہ تھوڑی سی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو جنت کا حقدار بنا دے. وما توفیقنا الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. پروفیسر مولانا حافظ محمد سلفی صاحب، نائب امیر جماعت غرباء الحدیث، مدیر جامع ستاریہ اسلامیہ، صدارتی خطاب ارشاد فرما رہے تھے. اگرچہ کچھ آپ نے بہت ہی مختصر فرما دیا، ظاہری بات ہے یہ شفقت کرتے ہوئے کہ دیگر علماء کرام کے جو خطابات ہیں ان سے آپ پورے طور پر محظوظ ہو سکیں. میں آپ کا شکریہ اس طور پہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک نئی مسجد یہاں پر تعمیر شدہ ملی. اللہ آپ کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. ہمارے حافظ جمال الدین